اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب عمران خان، معزز خواتین و حضرات، کرپشن کے خاتمے، انصاف کی بالادستی، غربت کے خاتمے، وسائل کا درست استعمال، مربوط خارجہ پالیسی، امن و امان کی بحالی، صحت کارڈ، مفت تعلیم سب کے لیے، واٹر کنزرویشن جیسے دیگر بے شمار ترقی اور فلاح کے منصوبوں کے آغاز کے ساتھ آپ خوشحال پاکستان کے لیے پرعزم ہیں۔ آج بلوچستان کی عوام کی نظریں بھی آپ پر مرکوز ہیں۔ آپ ایک مسیحا کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اپنے خیال اظہار کریں۔ خواتین و حضرات، استقبال کیجیے گا آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب، منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز اور خواتین و حضرات، بلوچستان باقی پاکستان سے پیچھے رہ گیا، اور اس کی دو وجوہات۔ پہلی کہ جو فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ بنتی تھی ان کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی ووٹ کی۔ اگر پنجاب اور سندھ یا پنجاب اور پختونخوا میں اگر اتنی ووٹس پڑ جائیں تو وہ گورنمنٹ بن جاتی تھی۔ تو اس لیے بہت کم فیڈرل گورنمنٹس نے بلوچستان کا سوچا۔ اور دوسری چیز، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا۔ اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا۔ ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان۔ تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ میں یہاں نہ کوئی پولیٹیکل ٹرپ پہ آیا ہوں، نہ ووٹس لینے آیا ہوں۔ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ ماڈل دیا تھا۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست وہاں بنی تھی، اور پھر چائنا نے ابھی ثابت کیا کہ 30 سالوں میں جیسے جیسے انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، ساتھ ساتھ چائنا ایک سپر پاور بن گئی۔ اور یہ بھی کہ چائنا کی ایک بہت بڑی وجہ سی پیک کی یہ تھی کہ جو مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جائے سمندر کے ساتھ تاکہ وہ تیزی سے ترقی کرے۔ تو ان کے جو لیڈرشپ، چائنا کی جو لیڈرشپ، اس پہ اتنی ویژن تھی اس چیز کی سمجھنے کی کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے۔ کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں
کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہم سب سے زیادہ ہم زور لگائیں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں پورا اور باقی پاکستان کے ساتھ اوپر لے کے جائیں. ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے 2 بچے بڑے آگے بڑھ جائیں اور 2 بچے بیچارے پیچھے رہ جائیں. گھر سارا اوپر اکٹھا نکلتا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک گھر کا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو وہ اسی طرح اوپر لے کے آئے. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی بلوچستان کے یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے، اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا، جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں، اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے، اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے. 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ یہ تربت سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ان کی جانب سے کہا گیا اور چین کے حوالے سے اور خاص طور پر سی پیک اتھارٹی اور اس کے جو سی پیک سے خطے کو ہونے والے ثمرات ہیں ان سے تمام تر صورتحال سے وہ آگاہ کر رہے تھے کہ بلوچستان جو خطہ ہے اس کی کس طرح سے قسمت بدلنے جا رہی ہے. تو اسی کی مناسبت سے وزیر اعظم کا یہ خطاب ہے. انہوں نے کہا کہ آج اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جبکہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 30 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معاشرت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معاشیت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا، حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر، اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا، پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط SOPs
اور خاص طور پہ یہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے، اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ کوئی اور میں چیلنج کر 900 ارب. وزیر اعظم عمران خان بلوچستان میں مائدین سے خطاب کرے. انہوں نے کہا کہ ہم مشکلات سے نکل رہے تھے کہ کرونا آ گیا. حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور قرضہ تھا، اور بھارت کی 73 سالہ تاریخ میں معاشی صورتحال بری طرح متاثر ہے. کرونا سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا، بر صغیر میں کوئی نہیں نکلا. اور قوم سے کہتا ہوں کہ ہمیں پھر سے بہت احتیاط کرنا پڑے گی. کرونا کا دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اور عوام کو SOPs پر عمل کرنا ہوگا اور ماسک پہننا ہوگا. کرونا آیا، ملک 3 ماہ کے لیے بند کیا، لاک ڈاؤن رہا، جس سے تقریباً 900 ارب ٹیکس کم جمع ہوا. وزیر اعظم عمران خان بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان بلوچستان میں مائدین سے خطاب بھی کر رہے ہیں. جی بالکل، اور انہوں نے چین کے حوالے سے بات کی کہ چین کی 2000 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے اور پاکستان کی مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. بہترین پالیسیز کی وجہ سے چین آج دنیا میں معاشی طاقت بن چکا ہے. چین کے ساتھ بہتر تعلقات ہمارے لیے ترقی کا زینہ بنیں گے. پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم نے بتایا کہ بھارت کی 73 سالہ تاریخ میں معاشی صورتحال بری طرح متاثر ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور قرضہ تھا. ہم مشکلات سے نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا، بر صغیر میں کوئی نہیں نکلا. اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم اس حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کرونا سے بہت کم نقصانات ہوئے، جبکہ بھارت میں نقصانات کی شرح کہیں زیادہ تھی. اگر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، امریکہ کی، اس کے علاوہ اسپین کی اور دیگر ممالک کی، تو وہاں پر سچویشن بہت خراب تھی. لیکن پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے سچویشن خاصی بہتر رہی. وزیر اعظم نے اب بھی کہا کہ کورونا کا دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے، بہت احتیاط کرنا ہوگا. جو 4G لے کے آ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں، پاکستان کے پاس ایک نوجوان آبادی ہے. وہ اس نئی جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اس کا جو پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ انٹرنیٹ فیسلٹیز یہاں بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اندر لے کے آئیں. اور میں اب سب کو یہ بھی پوری طرح یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے اپنے وہ جو غریب گھرانے یا تنخواہ دار طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر بنانے کے لیے، اب ہم وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم وہ انشاءاللہ یہاں بھی لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں. کہ جو پیسے اگر آپ کے پاس کیش، یا تو ابھی اس وقت کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں. ہم جو سکیم لے کے آ رہے ہیں 5 مرلے کی، اس میں 5% انٹرسٹ کے اوپر 5% انٹرسٹ کے اوپر جو بھی گھر بنانا چاہتا ہے اس کو 5% انٹرسٹ کے اوپر، چاہے انٹرسٹ اوپر بھی چلا جائے، لیکن ہم نے ان کو 5% پہ دینا ہے کہ وہ قسطیں دے کے اپنا 10 سال 15 سال کی قسطیں دے کے اپنا گھر لے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ جو کرائے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اسی کرائے کی بجائے قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں آ رہا ہے. یہ سب چیزیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے کہا احساس پروگرام میں کبھی پاکستان میں 200 ارب روپیہ صرف جس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، غربت کم کرنے کے لیے، کبھی پاکستان میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اس وقت جب معاشی حالات ہمارے برے ہیں. جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، جس طرح ہماری معیشت اٹھ رہی ہے،
جس طرح ہم نے اپنے خسارے کم کیے ہیں، بیرونی خسارہ وہ 17 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان جو ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا، 17 سال کے بعد ایک کوارٹر کے اندر پاکستان سرپلس میں گیا، یعنی اضافہ ہو گیا ہمارا۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ کی آمدنی اور خرچے کے اندر خسارہ رہتا ہے وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ حکومت نے، اور دوسری میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا۔ یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے، سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں۔ سریا بکنا شروع ہو گیا کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، گاڑیاں وہ بکنی شروع کی، موٹر سائیکل جو کہ بالکل ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی، جو آج ہندوستان میں حال ہے، اکانومی بیٹھی ہوئی، ہماری اللہ کا شکر ہے کرونا کے باوجود آج اٹھ رہی ہے اوپر۔ اور سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایشیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا، ہماری پالیسیز کامیاب ہوئی، اور آج ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے ہمارے پاس آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ آتا جائے گا، سب سے زیادہ جس طرح چائنا نے کیا تھا، جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے سارا غریب۔ وزیراعظم عمران خان بلوچستان میں مائدین سے خطاب کریں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس نوجوان آبادی ہے، آئی ٹی سیکٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ سہولت لانا وقت کی ضرورت ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی بلوچستان میں لے کر آ رہے ہیں۔ طلبہ کے وظائف 185 سے بڑھا کر 360 کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بلوچستان کو سب سے زیادہ فنڈز ہم نے دیے ہیں، چاہتا ہوں کہ ملک صحیح معنوں میں فیڈریشن بنے۔ ہم نے اپنے خسارے کم کیے، آمدنی اور خرچے میں خسارے کے باعث ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ پچھلے 4 ماہ میں پاکستان نے پہلی بار کوئی قرضہ نہیں لیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وزیراعظم عمران خان تربت میں ایک روزہ دورے پر پہنچے ہیں، وہاں پر وہ اس وقت ایک تقریب سے خطاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہترین پالیسی کی وجہ سے چین آج دنیا میں معاشی طاقت بن چکا ہے، چین کے ساتھ بہتر تعلقات ہمارے لیے ترقی کا زینہ بنے گا۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو سب سے زیادہ فنڈز ہم نے دیے ہیں، چاہتا ہوں کہ ملک صحیح معنوں میں فیڈریشن بنے۔ بلوچستان کی پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں، ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، پالیسیاں بھی کامیاب ہوئی ہیں۔ بھارت میں یہ حال ہے کہ آج وہاں معیشت بیٹھ گئی ہے اور سیمنٹ کی فروخت ریکارڈ پر ہے، سریا، گاڑیاں، موٹر سائیکلز بک رہی ہیں، اور حکومت ملی تھی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور قرضہ تھا۔ ہم نے اپنے خسارے کم کیے ہیں، 17 سال بعد پاکستان سرپلس ہوا ہے۔ آمدنی اور خرچے میں خسارے کے باعث ملک آگے بڑھ نہیں سکتا۔ وزیراعظم عمران خان تربت میں موجود ہیں، تقریب سے خطاب کریں۔ وزیراعظم عمران خان بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سے پہلے تربت میں انہوں نے دارالاحساس اور وسیلہ تعلیم پروگرام کا افتتاح بھی کیا تھا، اور اب وزیراعظم عمران خان نمائندین سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا ہے۔ اس خطے کے حوالے سے وعدے بہت کیے گئے، دعوے بہت کیے گئے، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا اشارتاً کہ ایک ایسے وزیراعظم بھی آئے جنہوں نے بلوچستان سے زیادہ لندن کے دورے کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک ایسے صدر کی بات کرتا ہوں جو کہ بلوچستان سے زیادہ دبئی کے دورے کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے دیگر صوبوں کے نسبت پیچھے رہ گیا، اور اس کی وجہ تھی اگنورنس، اور دیگر عوامل بھی اس کے اندر شامل تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور قرضوں سے ہم چھٹکارا پا رہے ہیں۔ اس کے لیے حوالہ انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 4 ماہ جو گزرے ہیں اس میں ہم نے کوئی قرض نہیں لیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ساتھ ہی جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، تعمیراتی سیکٹر ہے، وہ آگے جا رہا ہے۔ سیمنٹ کی فروخت ریکارڈ پر ہے، سریا، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، اور بھارت میں یہ حال ہے کہ آج وہاں معیشت بیٹھ رہی ہے۔ ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہم پر کرم کیا، پالیسیز کامیاب ہوئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں۔ پاکستان کے پاس نوجوان آبادی ہے،
जो कि आईटी सेक्टर से फ़ायदा उठा सकती है। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सहूलियात लाना वक्त की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बलूचिस्तान में भी लेकर आ रहे हैं। हुकूमती स्कीम 5% इंटरेस्ट पर है, जो भी घर बनाना चाहता है बना सकता है, यानी कि वज़ीर आज़म ने इस पर मज़ीद भी क्लैरिफाई किया कि इंटरेस्ट रेट 5% ही रहेगा। भले इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, लेकिन हमने जो कर्ज फराहम करने हैं उनका इंटरेस्ट 5% से नहीं बढ़ेगा। एहसास प्रोग्राम का उन्होंने हवाला दिया कि कभी पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया जो अब किया जा रहा है। हमने अपने खसारे कम किए और 17 साल बाद पाकिस्तान इसमें सरप्लस हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर तुर्बत पहुँचे हैं और वहाँ पर वो एक तकरीब से ख़िताब करें, उमायदीन से ख़िताब करें। उन्होंने कहा कि हमने अपने खसारे कम किए, 17 साल बाद पाकिस्तान सरप्लस हुआ। आमदनी और ख़र्चे में खसारे के बायस मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की पसमानदगी की वजह माजी के हुक्मरान हैं। उन्होंने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। पिछले 4 माह में पाकिस्तान ने पहली बार कोई कर्जा नहीं लिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे पहले तुर्बत में ही दारुल एहसास और वसीला तालीम प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया गया। इमरान खान का कहना था कि माजी में बलूचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी गई और बदकिस्मती से सियासतदानों ने ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर तुर्बत में मौजूद हैं और बलूचिस्तान में ही उमायदीन से खिताब में उनका कहना था कि हमने अपने खसारे कम किए हैं और 17 साल बाद पाकिस्तान सरप्लस हुआ है। तलबा के वज़ाइफ 185 से बढ़ाकर 360 करने का ऐलान किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने और कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बलूचिस्तान में भी लेकर आ रहे हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सहूलत लाना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास नौजवान आबादी है, आईटी सेक्टर से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सियासतदानों ने ज़ात को फ़ायदा पहुंचाया और बलूचिस्तान की तरक्की के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई और सदर वज़ीर आज़म लंदन और दुबई के दौरे करते रहे। लेकिन पीटीआई हुकूमत बलूचिस्तान की हर तरह मदद करेगी और बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ंड्स भी हमने दिए। और कोरोना के हवाले से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना का राउंड 2 शुरू हो चुका है और हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा और कर्जा मिला था और मुश्किलात से निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से ये हवाला दिया कि बलूचिस्तान बाकी पाकिस्तान से पीछे रह गया और वफाक को बलूचिस्तान के वोट की ज़रूरत ना होना इसकी एक बड़ी वजह थी। वफाक में क्योंकि सिंध और पंजाब से ही हुकूमत बना लेते थे और हमारे सियासी जो लोग हैं उन्होंने अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि उन्होंने ये कहा कि मैं सियासी दौरे या वोट लेने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरा ईमान है कि कमज़ोर तबके को ऊपर लाने तक कोई भी कौम तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने 30 साल में 70 करोड़ लोगों को ग़रबत से निकाला। चीन चाहता है कि CPEC से मगरबी इलाके को तरक्की भी दी जाए। इसके साथ साथ कोई भी भूल आगे नहीं जा सकता जबकि कमज़ोर तबके यानी कि छोटा तबका जो है वो उसको तरक्की ना दी जाए।